عید اکبر نامیده شده است خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم و بسیار خوشحالم که خداوند این توفیق رو داد امروز در جمع شما دانشجویان عزیز حاضر بشم و واقعیت این است که شما رو مثل فرزندان خودم می‌دانم و مدتی فاصله شد از دیدار با شما و دلتنگ شما شده بودیم و به حمدالله این جلسه حاصل شد و از برگزار کنندگان این جلسه و صدر محترم خود کمیته دانشجویان بسیار تشکر میکنم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے آغاز میں عید سعید وزیر خود کی مبارکباد تمام حاضرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. چونکہ یہ عید سعید عید اکبر کے نام سے اسے نامگزاری کیا گیا ہے اور میں بے انتہا میں خوشحال ہوں اور خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ تمام طالب علموں کے درمیان جس کو میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی طرح میں انہیں سمجھتا ہوں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا مجھے دوبارہ موقع ملا ہے. ایک فاصلہ آپ کے اور میرے درمیان ہو چکا تھا اور میں آپ سب کے لیے میرا دل آپ سب کے لیے تڑپ رہا تھا کہ دوبارہ آپ سب کی میری ملاقات ہو جائے. لہٰذا اس جلسے نے مجھے یہ فرصت عطا فرمائی اور یہ موقع عطا فرمایا کہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو سکوں. میں اس اعتبار سے صدر جلسہ کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں, خصوصی طور پر ان تمام کمیٹی کے اراکین محترم جو اسٹوڈنٹس کے کمیٹی کے ارکان ہیں ان کا بھی تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے جلسے کو منعقد کرنے کے لیے اہتمام کیا ہے. لازم می‌دانم از حجت الاسلام و المسلمین جناب مولانا جواد حبیب صاحب و همچنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب مولانا شاعری صاحب و بقیه عزیزان تقدیر و تشکر. اس کے علاوہ میں لازم سمجھتا ہوں کہ مولانا جواد حبیب صاحب اور مولانا شاعری صاحب کا بھی تہ دل سے شکر گزار اور ان کا شکریہ ادا کروں. واقعیت این است که همه ما نیاز داریم به درس اخلاق و اخلاق جمع خلق هست. خلق با خلق تفاوتش این هست که خلق اون شکل ظاهری و خلقت ظاهری و جسمانی ماست، اما خلق اون شکل باطنی و ساختار روحی و معنوی ما بهش خلق میگن. حقیقت یہ ہے کہ درس اخلاق کے متعلق آپ کے سامنے میں مطالب بیان کرنا چاہتا ہوں. اخلاق خلق سے اخذ کیا گیا ہے اور خلق اور خلق میں فرق یہ ہے کہ خلق اخلاق کی معنی یہ ہے کہ اخلاق خلق سے اخذ کیا گیا ہے اور خلق اور خلق یہ دو کے آپ کے سامنے میں اس کا فرق بیان کرنا چاہتا ہوں. خلق جو ہے انسان کی ظاہری بشری شکل ہے, جسمانی شکل ہے جسے انسان اسے خلق کیا جاتا ہے, لیکن انسان کی معنوی روحی جو انسان کے معنوی روحی جو فکر ہے, جو تعلق ہے, اسے خلق کہا جاتا ہے. تو لہذا اخلاق جو ہے خلق سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے. و انسان همونطور که از نظر ظاهری و جسمانی رشد می کند، یک دورانی انسان کودک است، بعد نوجوان است، بعد جوان است، بعد میانسال است، بعد پیر است، همونطور که از نظر خلقت ظاهری ما رو به رشد هستیم، باید از نظر باطنی و از جهت معنوی و کمالات اخلاقی انسان زمینه رشد خودش رو فراهم بکنه.
انسان ظاہری طور پر آپ ملاحظہ کریں، جسمانی طور پر، ظاہری طور پر وہ مسلسل ترقی کے مراحل کو طے کرتے ہوئے انسان کی زندگی میسر ہوتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ ایک مرحلے میں انسان دنیا میں ظہور پذیر ہوتا ہے، اپنے بچپنے کے دور کو گزارتے ہوئے نوجوانی کے دور میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ جوانی کے مراحل طے کرنے کے بعد میان سال یعنی مڈل ایج کے دور میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب ادھر عمر اس کی جو مکمل ہوتی ہے وہ بڑھاپے کے جانب رواں دواں ہوتا ہے۔ اور اس اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان ترقی کے مراحل کو، جسمانی ترقی کے مراحل کو طے کرتے ہوئے، تکامل کے مراحل کو طے کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ اسی اعتبار سے جس طرح سے جیسا انسان جسمانی طور پر خود بخود وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان جسمانی ترقی کو عطا کرتا ہے، تو لہٰذا انسان کے لیے، ایک حقیقی مسلمان کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ باطنی طور پر، معنوی طور پر وہ کمالات اخلاقی کو طے کرے، جس طرح کہ انسان کی زندگی میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اسی طرح سے انسان پر لازم و واجب ہے کہ وہ معنوی کمالات میں بھی وہ کمال کو حاصل کریں۔ انسانیت انسان به خلق اوست یا به خلق اوست؟ خود این یک سوال است که انسانیت انسان به چی هست؟ مسلما انسانیت انسان به خلق او نیست. چرا؟ چون از نظر خلق و شکل ظاهری و جسمانی ما با حیوانات مشترک هستیم. اونها هم جسم دارن، اونها هم حرکت دارن، اونها هم رشد جسمانی دارن، قوت جسمانی دارن، شهوت دارن، غضب دارن. بنابراین از جهت جسم و جنبه خلق ما با حیوانات مشترک هستیم، ولی اون چیزی که تفاوت انسان با حیوان هست جنبه خلق اوست، نه خلقش، یعنی جنبه معنوی او و فضائل اخلاقی اوست که در انسان انسانیت او را تشکیل میدهد. در حقیقت انسانیت انسان کا تعلق انسان کے خلق سے ہے یا انسان کے خلق سے ہے؟ در حقیقت واضح ہے کہ یہ اس کا انسانیت انسان جو ہے وہ اس کا تعلق صرف اور صرف خلق سے ہے، اور خلق سے نہیں ہے۔ خلق سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ انسان اور حیوان میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ انسان اور حیوان کے درمیان جو اشتراکات پائے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ حیوانات کے پاس بھی وہ زندگی ہوتی ہے، حیوانات کے پاس بھی جسمانی قوت ہوتی ہے، حیوانات کے پاس جسمانی شہوت ہوتی ہے، حیوانات غضب کے حامل ہوتے ہیں، غصے کے حامل ہوتے ہیں۔ اس طرح سے جو اشتراکات حیوان اور انسان میں پائے جاتے ہیں اس کا تعلق خلق سے ہوتا ہے، لیکن انسان کی انسانیت کا تعلق وہ انسان کے خلق سے ہے، یعنی معنوی فضائل سے ہے۔ اور انسان معنوی، اور اسی اعتبار سے انسان جب اپنے معنوی فضائل کو انسان ارتقا دیتا ہے اور معنوی فضائل سے وہ اکتساب کرتا ہے، در حقیقت انسان اپنی انسانیت کے راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت ممکن ہے کہ انسان خلق کے ابعاد کو، خلق کے پہلو کو اجاگر کرے، اسے طاقتور بنانے کی مسلسل کوشش کرتا رہے۔ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این کتاب 40 حدیثشون که یک کتاب بسیار اخلاقی و یک دور روانشناسی اسلامی است، این کتاب 40 حدیث، در اونجا یک بحثی دارن حضرت امام، میفرمان که انسانیت اکتسابی هست، یعنی وقتی که خداوند این آدم را و این بشر رو آفریده استعداد انسان شدن درش هست، اما معناش نیست که انسان است، باید انسانیت رو کسب بکنه. و بعضی از افراد هستن که در زندگی خودشون انسانیت رو کسب نکردن، بلکه همون حیوان و انسان بالقوه هستند، و لذا میبینید که در درنده خویی کمتر از حیوانات اینها نیستند. حضرت امام خمینی کی مشہور و معروف کتاب ہے